بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے محلے میں خالدہ نامی عورت نے گھر خریدا تھا۔ سب محلے کی عورتیں اس سے ملنے جاتی اور مجھے آ کر بتاتی، صفیہ کیا شاندار عورت ہے خالدہ، کیا سجدج ہے اس کی، کیا شان بے نیازی ہے۔ میرا دل ایک دم ہی جکڑ جاتا تھا، حسد سے سینہ جلنے لگتا تھا۔ دراصل خالدہ کے آنے سے پہلے محلے میں میری ساکھ بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ متوسط طبقے کا ایک محلہ تھا۔ میرا شوہر ایک سرکاری اسکول میں استاد تھا، اس لیے میرے حالات ان سب سے اچھے تھے۔ پھر پہننے اوڑھنے کا فن بھی معلوم تھا، اس لیے سب میرے سامنے بھینچے چلے جاتے تھے۔ مگر اب ہر طرف خالدہ خالدہ ہی ہوتی رہتی تھی۔ میں تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس سے ملنے چلی گئی۔ وہ بڑی ملنسار اور ہنسمکھ عورت تھی، مگر ایک بات نے مجھے چونکا دیا۔ وہ بولی، میں تنہا رہتی ہوں۔ میں نے اس کے شوہر کے متعلق پوچھا تو وہ بولی، 10 سال قبل ہی میری طلاق ہو گئی تھی۔ میں نے پوچھا، تو آپ کا خرچہ کیسے چلتا ہے؟ خالدہ بولی، میں خود کماتی ہوں۔ میں نے سر ہلا دیا اور گھر آ گئی، مگر یہ بات مجھے ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ ایک تنہا عورت آخر کتنا کما لیتی ہوگی۔ اس کے مہنگے مہنگے کپڑے، جوتے اور گھر کی سجاوٹ نے مجھے شش و فن میں مبتلا کر دیا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ جب اگلی بار خالدہ کے گھر جاؤں گی تو اس سے اس کی کام کی نوعیت پوچھوں گی۔ 2 دن بعد ہی میں خالدہ کے گھر کے سامنے کھڑی تھی، مگر تب تک وہ ایک بہت بڑی گاڑی میں بیٹھ کر آگے بڑھ چکی تھی۔ میں حیران تھی کہ آخر خالدہ کون سی جاب کرتی ہے جو اسے اس قدر بڑی گاڑی لینے آتی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اس بات کا تو سراغ لگا کر ہی رہوں گی۔ میں گھر آئی تو میری پڑوسن بھی میرے پیچھے ہی میرے گھر میں داخل ہو چکی تھی۔ وہ بولی، صفیہ، خالدہ تو بڑے اثر و رسوخ والی عورت ہے، ہر روز اسے بڑی بڑی گاڑیاں لینے آتی ہیں۔ میں نے سوچ لیا ہے کہ اس سے کہوں گی کہ وہ میری بچی کی کہیں نوکری ہی لگوا دے، تم سے تو یہ کام ہو نہ سکا۔ میں تنک کر بولی، عورتوں کے اثر و رسوخ کہاں سے آ گئے؟ تم نہیں جانتی کیا جن عورتوں کے غیر مردوں کے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں ان کے لیے ہی گاڑیاں آیا کرتی ہیں؟ ہاں، تم بھی اپنی بیٹی کی ملازمت کے لیے کہہ دینا اسے، پھر تمہاری بیٹی کے لیے بھی گاڑیاں آیا کریں گی۔ میرا شوہر تو حق حلال کی نوکری کرتا ہے، اسے تو اچھی نوکری ڈھونڈنے میں وقت لگے گا، اور لگے گا ہی صحیح۔ تم جو بیٹی کی کمائی کھانے کے لیے اتاولی ہوئی جا رہی ہو، تم سے صبر کیوں ہوگا؟ میری پڑوسن میری بات سن کر ہکا بکا رہ گئی، پھر وہ بڑبڑاتی ہوئی میرے گھر سے نکل گئی تھی۔ مجھے نہ جانے خالدہ کی تعریف سن کر کیا ہو جاتا تھا، میں تو اپنے آپے میں ہی نہیں رہتی تھی۔ مگر بعد میں احساس ہوا کہ شاید میں نے ایک پاک دامن عورت پر تہمت لگا کر اپنی آخرت تباہ کر لی ہے۔ مگر پھر آہستہ آہستہ محلے کی باقی گھروں سے بھی ویسی ہی باتیں سامنے آنے لگی تھیں جو میں نے اس کے متعلق کی تھی۔ میں بھی گھر گھر جا کر ان باتوں کو بڑھاوا دیتی۔ ایک دن میں مولوی صاحب کے گھر گئی۔ مولوی صاحب بھی میری بہت عزت کرتے تھے کیونکہ میں ایک استاد کی بیوی تھی۔ میں بولی، مولوی صاحب، ہمارے محلے میں ایک فتنہ سر اٹھا رہا ہے، آپ نے اس پر نظر کرم کیوں نہیں کی؟ وہ حیران ہو گئے اور بولے، بیٹی کس چیز کے متعلق بات کر رہی ہو؟ میں بولی، خالدہ کے بارے میں بات کر رہی ہوں۔ وہ طلاق یافتہ ہے، مگر ہر روز بڑی بڑی گاڑیاں اسے لینے کے لیے آتی ہیں۔ اس کی دیکھا دیکھی محلے کی باقی لڑکیاں بھی اس جیسا بننا چاہتی ہیں۔ سب کی یہی رائے ہے کہ اسے اس محلے سے نکال دیا جائے، کیونکہ اس کے چال چلن اچھے نہیں ہیں۔ پھر ہمارے محلے میں کوئی شریف گھرانہ رشتہ لے کر کیوں آئے گا؟ ہماری بیٹیاں گھروں میں ہی بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہو جائیں گی۔ مولوی صاحب پریشان ہو گئے اور بولے، بیٹی، ہم بڑے بزرگ مل کر کچھ کرتے ہیں۔ اور پھر 3 دن بعد ہی سب لوگ خالدہ کے گھر کے باہر کھڑے تھے۔ مولوی صاحب بولے، خالدہ بیٹی، ہم نہیں جانتے کہ روز روز یہ گاڑیاں اور طرح طرح کے مرد تمہارے گھر کیوں آتے ہیں، مگر یہ بات سب محلے والوں کے لیے قابل مذمت سمجھی جاتی ہے، اس لیے ہم سب کی متفقہ رائے ہے کہ تم یہ محلہ چھوڑ کر چلی جاؤ۔ خالدہ بڑے ادب سے بولی، مولوی صاحب، آپ کے محلے میں نیکی کے کام کو معیوب سمجھا جاتا ہے کیا؟ میں ایک NGO چلاتی ہوں۔ ہماری NGO بچوں کو، بوڑھوں کو اور عورتوں کو تحفظ دیتی ہے، انہیں زمانے کی گرم سرد ہوا سے محفوظ رکھتی ہے۔ اب آپ ہی بتائیں، کیا یہ برا کام ہے؟ یہ سارے آدمی کام کے سلسلے میں ہی میرے گھر آتے تھے۔ مولوی صاحب نے مڑ کر مجھے دیکھا اور بولے، صفیہ بیٹی، تم نے ہمیں خالدہ کے سامنے شرمندہ کروا دیا ہے۔
بات آگے کرنے سے پہلے اس کی تصدیق تو کر لیتی۔ پھر محلے کی کئی عورتیں آگے بڑھیں اور بولیں، ہم تو سمجھتے تھے کہ استاد صاحب کی بیوی کافی سمجھدار ہوگی، مگر صفیہ تم تو ہم محلے والی عورتوں سے بھی کئی گزری نکلی جو ادھر ادھر کی لکائی لپیٹی کرتی رہی۔ میرا شرمندگی سے برا حال ہو چکا تھا۔ اب محلے کی سب ہی عورتیں مجھے چغل خور اور فسادی کہنے لگی تھی۔ اتنی ذلت میرے لیے ناقابل برداشت تھی، اس لیے شوہر کے ساتھ یہ محلہ ہی چھوڑ گئی۔ اب اکثر مجھے یہ بات یاد آتی ہے کہ جو لوگ دوسروں کے لیے گڑھا کھودتے ہیں خود ہی اس میں جا گرتے ہیں، جیسے میں نے اپنی عزت بھی گنوا دی تھی اور محلہ بھی۔ اگر آپ کو میری یہ کہانی اچھی لگی تو اسے لائک کریں اور مزید ایسی دلچسپ کہانیوں کے لیے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔